بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جملہ فعلیہ سے متعلق چند باتیں عرض کریں گے، سو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جملہ فعلیہ کی تعریف: وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو، جیسے جاء زید۔ اب یہاں پر ایک عرض تو یہ ہے کہ فعل اور فاعل کہا، مفعول نہیں کہا، حالانکہ جملہ فعلیہ میں مفعول بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ اسی لیے نہیں کہا کیونکہ فعل کے ساتھ فاعل اس لیے لگایا کہ فاعل کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں فعل ہو تو فاعل ضرور ہوگا، لیکن مفعول نہ ہو پھر بھی جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو فاعل جو ہے وہ جملے میں ضرور ہوتا ہے، اسی لیے فاعل کا ذکر کیا۔ تو وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو، جیسے جاء زید، آیا زید، تو جاء یہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں، یہ ضروری بات آپ یاد رکھیں کہ فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اب ہر فعل، جو بھی فعل ہے، چاہے وہ لازم ہے یا متعدی ہے، ثلاثی مجرد کا ہے یا مزید فی کا ہے، جو بھی ہے، رباعی کا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور متعدی ہو، اب لازم تو وہ جو فاعل سے مل کر مکمل ہو جائے اور مفعول کو نہیں چاہتا، لیکن متعدی کیونکہ مفعول کی بھی تقاضا کرتا ہے، تو متعدی ہو تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے شرب الولد اللبن، کہ بچے نے دودھ پیا۔ اب یہاں پر شرب یہ فعل ہے، الولد یہ فاعل ہے، اللبن دودھ یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ تو فعل نے الولد فاعل کو رفع دیا ہے، اللبن کو نصب دیا ہے کیونکہ یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ اب فاعل کی تعریف: فاعل کیا ہے؟ وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل۔ اب شبہ فعل سے مطلب ہے اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل یا مصدر، کیونکہ اگر یہ آتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ یہ بھی عمل کرتے ہیں، یعنی آگے ان کا بھی اسم بنتا ہے۔ آ جائے اور فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہوں، پہلے بھی آئے اور ہوں بھی اس اسم کے ساتھ قائم، تو وہ فاعل ہوگا۔ جیسے جاء زید، اس میں زید اور زید ضارب ابوہ میں ابوہ، اب مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جاء زید میں تو زید جاء فعل کا فاعل ہے، لیکن زید ضارب ابوہ ہو، اب آپ دیکھیں کہ زید جاء زید میں جاء فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ ہم نے کہا کہ اسم سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، یہ ہم نے اسم فاعل کی تعریف کی۔ تو اب آگے دیکھیں، زید ضارب، ضارب اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اب اس کے بعد ابو ہو، یہ ابو تو ابو مضاف ہے، ضمیر کی طرف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، ضارب اسم فاعل کے، تو یہاں پر جو ہے وہ اس میں ابو ہو، یہ شبہ فعل کا جو ہے وہ فاعل ہے۔ تو فاعل کی اقسام ہیں، پھر فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے، جیسے لمع البرق، لمع البرق بجلی چمکی میں، البرق اسے مظہر بھی کہتے ہیں، یعنی فاعل ظاہر کیا ہوا۔ کبھی اسم ضمیر ہوتا ہے، خواہ بارز ہو یا مستتر، بارز ظاہر، مستتر چھپی ہوئی، جیسے ضربت میں یہ تا ضمیر جو ہے یہ بارز ہے، فاعل ہے، اور زید ضرب میں ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، اسے مضمر بھی کہتے ہیں۔ اور کبھی فاعل مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، فاعل کبھی مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، جیسے اعجبنی ان تجتہد، مجھے تمہاری محنت کرنے نے حیرت میں ڈالا،
تو ان تجتہد یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ اعجب فعل کا فاعل بنے گا۔ اس میں ان تجتہد مصدر کی تعویل میں ہو کر فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اس طرح بلغنی انک عالم میں ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہے۔